Landed at JFK Airport with a passport from a country that has never existed in our lifetime. اسکرین پر نظر آنے والی یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے لگ بھگ ہر پلیٹ فارم پر کافی وائرل ہے۔ وائرل ہونے کی وجہ امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پر ہونے والی ایک ایسی عجیب و غریب گھٹنا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔ اب اس بوڑھی عورت کی جو حیران کر دینے والی کہانی ہے اس پر تو ڈیٹیل میں بات کریں گے ہی، مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج سے لگ بھگ 70 سال پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ یہ 1954 کا دور تھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ابھی نیا ہی جاپان امریکہ کے انفلوئنس میں آیا تھا۔ امریکہ کی سرپرستی کی وجہ سے ہی اب جاپان میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک سے ایک دن جاپان کے سب سے مشہور شہر مطلب ٹوکیو کے ایئرپورٹ پر ایک آدمی پہنچتا ہے۔ دیکھنے میں اس آدمی کی عمر لگ بھگ 40 سے 45 سال لگ رہی تھی۔ کپڑے بھی اس نے اس طرح کے پہن رکھے تھے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو رہا تھا کہ مانو کسی دوسرے دیش کا یہ بندہ یہاں پر بزنس ٹرپ کے لیے آیا ہے۔ یہ بندہ آگے بڑھا، کاؤنٹر پر پہنچا اور وہاں موجود اسٹاف کے کہنے پر اس نے اپنا پاسپورٹ ان کی طرف بڑھایا۔ پاسپورٹ ان لوگوں نے جیسے ہی دیکھا پہلے تو ان کو لگا کہ شاید ان کو کوئی دھوکا ہوا ہے، مگر دھیان سے جب انہوں نے دیکھا تو ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس پاسپورٹ میں کنٹری یعنی کہ دیش والے سیکشن میں ٹوریٹ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ جو ٹوریٹ تھا اس نام والے دیش کے بارے میں تو ان میں سے کسی نے بھی کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ سنتے بھی کیسے، کیونکہ اس نام کا دیش تو دنیا کے پورے اتہاس میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے پاسپورٹ کو صحیح سے چیک کیا کہ کہیں پاسپورٹ نقلی تو نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا کہ پاسپورٹ کے اندر اسپین اور فرانس جیسے کئی دیشوں کے اسٹیمپ لگے ہوئے ہیں۔ تو اب اس بندے کو ہی الگ جگہ پر بیٹھایا گیا اور اس سے صحیح طور پر پوچھ گچھ شروع کی گئی کہ آخر تو ہے کون، کہاں سے آیا ہے اور یہاں آنے کا تیرا مقصد کیا ہے۔ اسٹاف کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ بندہ آخر تک اس بات پر اڑا رہا کہ وہ ٹوریٹ نام کے دیش سے ہی آیا ہے اور اس نام کا دیش اس دنیا میں وجود رکھتا ہے۔ آخر میں اسٹاف کو یہی لگنے لگا کہ شاید یہ کوئی کرمنل ہوگا کہ جو دنیا کے کسی دوسرے علاقے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں آ گیا ہے اور نقلی ڈاکیومنٹس کے ذریعے سے جاپان کے اندر پناہ لینا چاہتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو یہ بھی لگا کہ شاید یہ بندہ اس دور کے امریکہ کے سب سے بڑے دشمن مطلب کہ USSR کا ایجنٹ ہو، USSR کا جاسوس ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ اس بندے کے جو ڈاکیومنٹس تھے وہ سب ضبط کر لیے گئے، سامان ضبط کر لیا گیا اور اس بندے کو بھی ٹیمپریری جو پاس ہی کا ایک ہوٹل تھا اس میں قید کر دیا گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نظر بند کر دیا گیا۔ مگر اس کہانی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب اگلے دن ہوٹل کا ایک ویٹر کھانا دینے کے لیے اس کے روم پر پہنچا۔ اس نے سب سے پہلے تو دروازے پر کھڑے ہوئے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے جو شروع سے ہی اس کی پہرے داری کر رہے تھے ان کو ہٹایا اور گیٹ کو کھٹکھٹانا شروع کیا، لیکن اس کے لگاتار کھٹکھٹانے کے باوجود بھی اندر سے کسی نے گیٹ کھولا ہی نہیں۔ بعد میں جلد بازی میں جب اندر جا کر دیکھا گیا تو اندر تو کوئی موجود ہی نہیں تھا، ہر طرف سے روم لاک تھا، اس کے باوجود بھی وہ بندہ پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ اور تو اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جو بھی اس کے ڈاکیومنٹ ضبط کیے گئے تھے یا سامان وغیرہ ضبط کیا گیا تھا وہ بھی اب وہاں سے غائب ہو چکا تھا، مطلب ساری کی ساری چیزیں ہی پل بھر کے اندر اپنی جگہ سے فر ہو چکی تھیں۔ اب ہر طرف سے بند ایک کمرے کے اندر سے وہ بندہ پل بھر کے اندر کیسے غائب ہوا، اس کے ڈاکیومنٹس کہاں گئے، اس کا سامان کہاں غائب ہو گیا، وہ بندہ کون تھا، کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا، یہ سارے وہ سوال ہیں کہ جن کے جواب آج تک بھی اس دنیا میں ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس بندے نے ٹائم ٹریول کیا تھا، تو کسی نے کہا کہ شاید وہ بندہ کسی دوسری دنیا سے آیا تھا۔ پچھلے 70 سالوں سے ہی لگاتار اس کہانی پر بات ہوتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ اگر گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو ایسے بہت سارے آرٹیکلز ملیں گے کہ جو اس اسٹوری کے اوپر لکھے گئے ہیں۔ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو بے شمار ویڈیوز ملیں گی، اور تو اور اس اسٹوری کے اوپر مطلب کہ اس انسلجھی پہلے کے اوپر ڈاکیومنٹریز تک بن چکی ہیں۔ مگر دوستو مین سوال تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ہوگا کہ 70 سال پرانی جاپان کی اس کہانی کو آج کے دن ہم آپ لوگوں کو کیوں سنا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب وہی بوڑھی عورت ہے کہ جس کے بارے میں بالکل شروع میں بات کی گئی تھی۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس بوڑھی عورت کے ساتھ وائرل کی جانے والی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی امریکہ کے مشہور جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر یہ بوڑھی عورت نظر آئی تھی۔
एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने जब इस बूढ़ी औरत का पासपोर्ट चेक किया तो वो काफी हैरान हुए, क्योंकि इस बूढ़ी औरत के पासपोर्ट के अंदर जो कंट्री का सेक्शन था वहाँ पर टोरेंजा लिखा हुआ था। अब जाहिर है हम सभी जानते हैं कि टोरेंजा नाम का देश तो इस दुनिया के नक्शे में कहीं मौजूद ही नहीं है। इसीलिए स्टाफ ने फौरन हरकत में आते हुए पासपोर्ट को सही तौर पर चेक किया कि मतलब कहीं नकली तो नहीं है। तो उन लोगों ने पाया कि पासपोर्ट तो वाकई असली है, बल्कि एडवांस है। उसके अंदर तो बायोमेट्रिक चिप भी है और साथ ही साथ कुछ स्टैम्प्स वगैरह भी लगे हुए हैं। इसीलिए उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत से पूछगछ की और उससे कहा कि इस नाम की कंट्री तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये सुनकर वो औरत अंदर ही अंदर कुछ बुदबुदाने लगी। अब दोस्तों, इस बूढ़ी औरत का ये वीडियो और इससे जुड़ी हुई ये पूरी कहानी जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो फौरन ही लोगों ने इस पूरे मामले को अलग अलग थ्योरीज के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि ये दूसरी दुनिया से आई है, तो किसी ने टाइम ट्रेवल की बात की, तो किसी ने पैरेलल यूनिवर्स की बात की। अब आप लोगों ने जैसे ही इस बूढ़ी औरत वाली कहानी को सुना होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि अरे ये तो वही जापान वाली कहानी की कॉपी है। तो हाँ, ये दोनों कहानियां लगभग एक सी ही मालूम होती हैं, मगर इन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि जहां एक तरफ वो जापान वाली कहानी है वो आज तक एक अनसुलझी पहेली के तौर पर देखी जाती है। मतलब उसके बारे में जहां एक तरफ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो कहेंगे कि वो कहानी पूरी तरीके से सच है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो उसको पूरी तरीके से झूठा करार देंगे। लेकिन हाँ, इन दोनों में से किसी के भी पास ऐसे सबूत मौजूद नहीं है कि जिनके जरिए से उसको पूरी तरीके से सच या पूरी तरीके से झूठा करार दिया जा सके। मगर हाँ, दूसरी तरफ ये जो हाल ही के दिनों में अमेरिका और इस बूढ़ी औरत की वायरल होने वाली कहानी है, इसके बारे में खास बात ये है कि ये जितनी तेजी के साथ वायरल हुई उतनी ही तेजी के साथ इसका ऑपरेशन भी हो चुका है। मतलब इसको फैक्ट चेक किया गया और पता ये चला कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि ये औरत सच में दूसरी दुनिया से आई है या नहीं आई है, ये सवाल तो भूल ही जाइए, बल्कि इसका ये जो वीडियो है ये भी एआई के थ्रू एडिट किया गया है। और जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। ये पूरी की पूरी कहानी बुनियाद से ही झूठी है, बल्कि महसूस ये होता है कि जिसने भी सबसे पहले इस कहानी को बनाया और उसके साथ में इस वीडियो को एडिट किया है, वो हो न हो जापान वाली इस कहानी को अच्छी तरह से जानता था और उसने उसी कहानी से इंस्पायर होकर ही इस पूरे मामले को क्रिएट किया था। इस पूरे मामले से आप लोग इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एआई हमारी इस दुनिया के लिए जितने बड़े बड़े फायदे लेकर आ रहा है, उतने ही बड़े बड़े खतरे भी लेकर आ रहा है अगर इसको सही तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। इसीलिए एआई के मामले में सतर्क रहें और सावधान रहें। बाकी अगर आप लोगों के साथ भी पिछले कुछ दिनों में किसी ने इस बूढ़ी औरत वाली कहानी को शेयर किया है या कोई वीडियो शेयर किया है तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।